ارطغرل غازی کے دیکھنے اور چاہنے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ارطغرل غازی کے سب سے بدترین دشمن نعیان کی موت کا تذکرہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو۔ ارطغرل سے نعیان کی دشمنی اس وقت شروع ہوتی ہے جب نعیان اپنے قریبی کمانڈر تنگوت کے ذریعے ارطغرل کو گرفتار کر لیتا ہے۔ نعیان ارطغرل کو اپنے ساتھ کام کرنے اور سلجوق حکومت سے غداری کی پیشکش کرتا ہے۔ ارطغرل نعیان کی پیشکش کو کسی صورت بھی قبول نہیں کرتا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ میں کسی بھی صورت اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ نعیان ارطغرل کی باتیں سن کر غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور ارطغرل کو سزا دینے کے لیے ارطغرل کے ہاتھوں میں کیل ٹھوک دیتا ہے۔ ارطغرل کسی نہ کسی طریقے سے نعیان کے چنگل سے فرار ہو جاتا ہے۔ نعیان واپس جب اپنی خاص جگہ پر آتا ہے تو تنگوت اسے بتاتا ہے کہ ارطغرل بھاگ گیا ہے۔ نعیان غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور کائی قبیلے کی سنجن خاتون کو قید کر لیتا ہے اور اس کے بدلے گندوقدو سے مہر مانگتا ہے۔ گندوقدو جب مہر لے کر آتا ہے تو نعیان مہر لے کر گندوقدو کو مارنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اپنے ہی جال میں پھنس جاتا ہے۔ گندوقدو نعیان کو گرفتار کر لیتا ہے اور قبیلے میں لا کر اس کو پنجرے میں بند کر دیتا ہے۔ گندوقدو جب سب کے سامنے نعیان کا سر اتارنے والا ہوتا ہے تو اسی وقت سادہ دین کوپیک آ جاتا ہے اور امن معاہدے کے تحت نعیان کو وہاں سے لے جاتا ہے۔ سادہ دین کوپیک نعیان کو اپنے مہمان خانے میں لے جاتا ہے اور اس سے دوستانہ گفتگو کرتا ہے۔ یہ دونوں مل کر ارطغرل اور اس کے قبیلے والوں کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔ آخر کار نعیان کو سادہ دین کوپیک کی چالوں کی سمجھ آ جاتی ہے تو اسی دوران سادہ دین کوپیک نعیان کے ساتھ ایک اور چال چلتا ہے۔ سادہ دین کوپیک نعیان کے کمانڈر تنگوت کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نعیان کو قتل کر دو گے تو میں تمہیں منگول فوج کا سپہ سالار بنا دوں گا اور تم سلطان بننے میں میری مدد کرو گے۔ اور بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ تنگوت نعیان پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن اسی دوران نعیان کا قریبی ساتھی باچو منگول فوج ساتھ لے کر آتا ہے اور نعیان وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ارطغرل کا بھائی سنگر تکن اور اس کے سپاہی چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور نعیان کے بھاگنے کے بعد تنگوت پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس لڑائی کے دوران دلی دمیر شہید ہو جاتے ہیں اور سنگر تکن تنگوت کو قتل کر دیتے ہیں۔ یوں تنگوت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف نعیان عطائی خان سے نیا فوجی دستہ لے کر ارطغرل کو تباہ کرنے کا منصوبہ بناتا ہے۔ نعیان دوبارہ سادہ دین کوپیک سے گٹھ جوڑ کر لیتا ہے۔ کوپیک اسے بتاتا ہے کہ ارطغرل کا بھائی دندار اور شہزادہ شاہیر پہاڑوں کی طرف سے آ رہے ہیں، تم ان پر حملہ کرو گے۔ چنانچہ نعیان دندار اور شاہیر کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ نعیان دندار کو سادہ دین کوپیک کے حوالے کرتا ہے اور کوپیک دندار کو سنگر تکن کے حوالے کرتا ہے۔ اس طرح کوپیک سنگر تکن کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن ارطغرل اس کی چال کو سمجھ جاتا ہے۔ کوپیک نعیان کو کہتا ہے کہ وہ شہزادہ شاہیر کو ریاست سے بغاوت کرنے پر آمادہ کرے گا اور اس سے ایک خط لکھوائے گا کہ وہ سلطان بننا چاہتا ہے اور اس مقصد کے لیے وہ سلطان علاء الدین سے لڑے گا اور اس سے بغاوت کرے گا۔ نعیان ایسا ہی کرتا ہے اور وہ شاہیر سے خط لکھوا لیتا ہے۔ شاہیر یہ سب کچھ مجبوری میں کرتا ہے تاکہ وہ اپنی اور دندار کی جان بچا سکے، لیکن دوسری طرف ارطغرل کا سپاہی ترگت نعیان کی مخصوص جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور وہ غنی کو ارطغرل کے بتانے کے لیے بھیج دیتا ہے اور اس کے بعد نعیان کے سپاہی ترگت کو گھیرے میں لے کر پکڑ لیتے ہیں اور نعیان کے پاس لے جاتے ہیں۔ نعیان ترگت کو مارنے والا ہوتا ہے کہ شاہیر نعیان کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سلطان بننے کے بعد ترگت کو اپنا خاص سپاہی بناؤں گا، اور آخر شاہیر ترگت کو وہاں سے بھگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف اس نے جو خط لکھا ہوتا ہے اس میں خفیہ لکھ دیتا ہے کہ میں نے بغاوت نہیں کی ہے۔ اس سے ارطغرل کو شاہیر کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے۔ غنی ارطغرل کو آ کر نعیان کے ٹھکانے کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس طرح ارطغرل شہزادہ شاہیر کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔
ارطغرل درگا قبیلے کے غدار سپاہی بواج کو جو نویان سے ملا ہوتا ہے پکڑ کر نویان کے بارے میں پوچھتا ہے۔ نویان جب اپنے ساتھی باچھو کی لاش کو جلا رہا ہوتا ہے تو ارطغرل وہاں اچانک سے پہنچ جاتا ہے اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح نویان کے سارے سپاہی مارے جاتے ہیں اور نویان ارطغرل کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ ارطغرل نویان اور بواج کو درخت کے ساتھ باندھ دیتا ہے۔ دوسری طرف کوپیک سنگرتکن کو بتاتا ہے کہ شہزادے نے ریاست سے بغاوت کی ہے اور اسے ارطغرل نے پناہ دے رکھی ہے۔ یہ فریضہ میں تمہیں سونپتا ہوں کہ تم شہزادے کی جان لے لو گے۔ سنگرتکن ارطغرل کے ٹھکانے پر پہنچ جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ شہزادہ کو میرے حوالے کر دو، لیکن وہ مزاحمت کرتے ہیں تو دونوں گروپوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ لڑائی کے دوران ایک خنجر نویان کے قریب گرتا ہے۔ نویان اس خنجر سے رسی کو کاٹ کر آزاد ہو جاتا ہے۔ ارطغرل اور نویان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ لڑائی کے دوران ارطغرل کے بھائی سنگرتکن کو تلوار لگ جاتی ہے اور وہ شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ ارطغرل نویان کو خوب ٹکر دیتا ہے اور نویان زمین پر گر جاتا ہے۔ ارطغرل سمجھتا ہے کہ نویان مر گیا ہے اور جلدی سے اپنے بھائی کو لے کر قبیلے چلا جاتا ہے۔